جو انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ انسائٹ شیئر کرنا چاہوں گا. ویسے تو ماشاءاللہ سورہ انبیاء میں جو یہ پیسیج ہے نا ورس 80 to 90 یہ مجھے بہت تقویت دیتا ہے, کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ ایون دے ور ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائڈ, ان پہ بھی اتنی مشکلات آئی تھیں, جیسے بیماری, حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے, اور پھر ان کی وہ دعا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. پھر دیکھیں کہ یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور ان کی دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بٹ یہ کہ میں جو انشاءاللہ ڈسکس کرنا چاہوں گا وہ ورس نمبر 96 ہے, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے یاجوج ماجوج کے حوالے سے. تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اس کو ایکسپلین کروں. حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وہم من کل حدب ینسلون, یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے وہ نکل پڑیں گے. دیکھیں اس کا تذکرہ سورہ کہف میں بھی ہے یاجوج ماجوج کا. یہ کون ہے؟ ایک قوم تھی, ذوالقرنین علیہ السلام جو تھے انہوں نے ان کو دیکھا فساد مچاتے تھے, لوگوں نے شکایت کی کہ قتل و غارت کرتے ہیں, فساد کرتے ہیں. ایک دیوار بنائی انہوں نے تانبے سے اور آئرن سے, یہ تو زبر الحدید یعنی آئرن اینڈ کاپر کے مکسچر سے, اور پھر ان کو بند کر دیا وہاں پہ. اب آج کافی ڈسکشن اس پہ ہوتی ہے کہ یہ ایکچولی ہیں کون. ایک اسکول آف تھاٹ ہے کہ یہ انسان ہی ہیں, اکثر تو چائنیز بنا دیتے ہیں, چائنیز والا بھی ہے. ایک ہے جی کہ یہ انسان ہی ہے, یہ نکل چکے ہیں, اور یہ ترک اور منگولز کی جو اولاد تھی وہ ایکچولی یہ یاجوج ماجوج ہے. وہ اس کا استدلال کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آج اتنا ہول کریٹ ہو گیا, عربس کے لیے ہلاکت ہو, کیونکہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا ہول جو ہے وہ کریٹ ہو گیا. تو وہاں سے وہ کہتے ہیں کہ وہ نکلنا شروع ہو گئے تھے. ایک بہت ہی ایکسٹراڈینری ویو ہے, وہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج ایلینز ہیں, اور اس کا استدلال کیا جاتا ہے ایسے ان کے ایٹریبیوٹس کہ جی ان کے کان بہت بڑے بڑے ہوں گے, تو اسی طرح یہ کہ وہ سمندر کے سمندر پی جائیں گے, اور اسی طرح وہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے, ملٹیٹیوڈز آف دیم, یعنی وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ 99 versus 1 کی ریشو, یہ قیامت والے دن جہنم میں جنہیں ڈالا جائے گا. تو اس حوالے سے تو وہ یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ اتنی تعداد ہیومن بینگز کی کیسے ہو سکتی ہے, یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے, اسپیشلی جب وہ یہ ہے نا کہ وہ اوپر سے بلندی سے آئیں گے. تو بلندی سے وہ مراد لیتے ہیں کہ یعنی پتہ نہیں آسمان کے کوئی دروازے کھلیں گے, کوئی پورٹل کھلے گا, وہاں سے وہ نیچے آنا شروع ہو جائیں گے. اینی وے تیسرا ایک جو ہے نا اسکول آف تھاٹ اس میں یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایکچولی جیوز ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب میٹافورک باتیں ہیں کہ وہ سمندر پی جائیں گے, وہ تعداد میں بڑے زیادہ ہوں گے. ایکچولی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ٹیکنیکلی اسپیکنگ جیوز نے سب کو اپنا قائل تو کر لیا اپنے سسٹم کا, تو آلموسٹ ہر بندہ یاجوج ماجوج ہے, اور بہت ہی کم لوگ جو ہے نا وہ اس فتنے سے بچے ہوئے ہیں, اور وہ یاجوج ماجوج نہیں ہیں. تو یہ میں آپ بھائیوں سے بھی پوچھنا چاہوں گا, ویسے تو بڑے کلیئر ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, یہ تو صحیح حدیث کی روشنی میں بالکل آتا ہے. پھر یہ کہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈیفیٹ کریں گے, اور ڈیفیٹ نہیں کر سکیں گے کیونکہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش برسائیں گے غالباً, اس سے ان پہ موت طاری ہو جائے گی, اور پھر پرندے آئیں گے بڑی بڑی گردنوں والے, وہ ان کی لاشیں اٹھا کے لے جائیں گے. تو میرے تو خیال میں کہ یہ شاید کوئی انسان ہی ہے سرکش قسم کے, جو کہیں پہ اس وقت بند ہیں, اور ابھی انہوں نے آنا ہے یا آ چکے ہیں. یہ بڑا ایک جو ہے نا وہ سوال بار بار جو ہے ریز ہوتا ہے. احمد بھائی میرے خیال سے احمد بھائی سے بھی ہم پوچھتے ہیں, لیکن ایک چیز جو میں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس میں ایک چیز سمجھی ہوئی نا, کیونکہ یہ غیبی امور ہے, اور یہ جو آپ ساری باتیں بتا رہے ہیں آف کورس وی ایکسیپٹ دیم ایز اوپینینز, لیکن بہرحال اس کو ہم تفسیر نہیں کہتے. بالکل بالکل, اور اس چیز میں ہمیں تھوڑا کیئرفل بھی رہنا ہے, خاص طور پہ سورہ آل عمران کی جو آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کو محکم متشابہ میں کہا. بہرحال یہ ایک متشابہ چیز ہے, بٹ اگین دیٹ بینگ سیڈ اس طرح کی پاسبلٹیز جب ظاہری بات ہے کوئی بات کرتا ہے تو پھر انسان سوچتا تو ہے, خاص طور پہ آپ نے جو کاپر اور آئرن کی بات کی اور اس سے ریلیٹڈ وہ میگنیٹک فیلڈ والی بات کر رہے تھے, تو واللہ عالم. اصل میں اس میں نا یہ مشکل سوال ہے, اور اس کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ بھی کہنا نا بڑا مشکل ہے, کیونکہ روایات کو سب کو اگر آپ اکٹھا کرتے ہیں نا تو ان کو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ روایات جو ہیں ان کو ہم ایک لٹرل سینس میں لیں گے کہ ایک میٹافوریکل سینس میں لیں گے. ویسے تو اصول تو یہی ہے کہ بائی ڈیفالٹ ہم لٹرل لیتے ہیں انلیس اینڈ انٹل دیر از اے ریزن ٹو ناٹ ڈو سو. لیکن یہاں پہ اتنی زیادہ انفارمیشن ہے, اور وہ انفارمیشن جو ہے وہ اتنی ایکسٹرا آرڈنری ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا ایک حتمی بات کرنا بڑا مشکل ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی کوئی اوپینین پریزنٹ کرتے ہیں
اور وہ ڈائریکٹلی نصوص کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے تو اس میں اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس اوپینین کو پھر دی اوپینین بنا لینا اور اسی کو کہنا کہ یہی بالکل ٹھیک ہے, وہ ایک پرابلم ہو سکتا ہے. بالکل. لیکن آپ نے اپنا ویو نہیں بتایا. میرا ویو کہ وہ زندہ ہیں اور وہ آپ کو لگتا ہے وہ آئیں گے. میں آپ کو جینوئنلی بتاؤں, میرا اپنا ویو جو ہے نا اس پہ میں نے اس پہ اپنی تھنکنگ کو سسپینڈ کیا ہوا ہے, کیونکہ میرا واقعی میں کوئی ویو نہیں ہے اس کے اوپر. ایک زمانے میں جب میں نے ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ پڑھا تھا تو میں آئی کوڈنٹ اورینٹ مائی مائنڈ ٹو اینی ون تھنگ اینڈ سے کہ ہاں یہ آئی جسٹ ایکسیپٹ اٹ ایز دا ٹروتھ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور مجھے یہ 100% مجھے بالکل نہیں پتا کہ یہ اس کی ریئلٹی کیا ہے کیا نہیں ہے. زومبی اپوکلپس بھی ہو سکتا ہے, کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں. میرا خیال ہے اس میں نا اصل میں اس کے مقصد کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اس طرح کی چیزیں ہمیں بیان کی ہیں غیبی امور کے, ان کے مقاصد اور آبجیکٹیوز کیا ہیں. کیا اس کا ایک آبجیکٹیو ہمیں فیسینیٹ کرنا ہے, صحیح, یا پھر ہمیں ایک آ کی فیلنگ ہمارے اندر ڈیولپ کرنی ہے. صحیح ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ فیلنگس تو آلریڈی ڈیولپ ہو جاتی ہیں الحمدللہ جب آپ احادیث کو پڑھتے ہیں اور آیات کو پڑھتے ہیں, اور وہ جیسے انہوں نے کہا نا ایکسٹرا آرڈنری انفارمیشن آپ کو ملتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ نا اصل میں اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہماری نا عقل کی جو سبمیشن ہے وہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ اس کے بارے میں جاننے کے بعد اس کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کیا ہے, کیا وہ اپنے آپ کو ہمبل کرتا ہے کہ نہیں کرتا. صحیح. اصل میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم اس کی انٹرپریٹیشنز کرنا شروع کر دیتے ہیں نا, اور وہ جو ہے نا وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به, اللہ نے یہاں پہ دو ایٹیٹیوڈس بیان کیے. ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو ایسی متشابہات کے پیچھے جاتا ہے, ان کی حقیقت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیکن راسخون فی العلم, جو اصل میں اللہ کے مطلوب بندے ہیں نا, ان کا رویہ یہ ہے آمن, وہ ایمان کی بات کرتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس سے میرے رب کی یہ وحدانیت ہے, میرے رب کی اس میں یعنی کمال ہے, اور وہ اس میں الٹیمیٹ سبمیشن جو ہے وہ اسے تلاش کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ایز لانگ ایز یہ آیات اور یہ جو سارے معاملات ہیں اگر یہ ہمیں اس الٹیمیٹ سبمیشن کی طرف اور اللہ کے سامنے جو عاجزی کی طرف لے کے جا رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ مقصد اس کا یہی ہے. بالکل صحیح. باقی دیکھیں ہم کبھی بھی 100% کسی چیز پہ پہنچ نہیں سکتے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس کا سب سے بڑی آزمائش ہے اس پورے ٹاپک کے اندر. اور آپ پتہ لگا کے کرو گے کیا, مین تو ہے نا کہ آپ نے بچنا کیسے, اگر خدا نہ خواستہ وہ آ جاتے ہیں. انٹلیکچوئل ایروبکس تو آپ کو مل جائیں گے, ہاں, لیکن اور وہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا, صحابہ نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کب آئے گی, تو غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے. بالکل, تو یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہمیں دیتا ہے.